یتیم لڑکے کی صرف ایک دعا نے پورے بادشاہ کا تخت ہلا دیا۔ وہ بادشاہ جس کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہ مار سکتا تھا، ایک دن ایک غریب بچے کی آہ سے کانپ اٹھا۔ آخر اس یتیم نے ایسی کیا دعا کی تھی کہ شاہی خزانے میں آگ لگ گئی، سرحدوں پر بغاوت شروع ہو گئی اور محل کی دیواروں تک لرزنے لگیں۔ آج کی کہانی صرف کہانی نہیں، ایک وارننگ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو طاقت کے غرور میں کمزوروں کو بھول جاتے ہیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، خراسان کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند تو تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کے دل میں غرور نے جگہ بنا لی تھی۔ اس کے محل کی دیواریں سنگ مرمر سے بنی تھیں، دربار سونے چاندی سے جگمگاتا تھا، سینکڑوں غلام اس کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ بادشاہ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس کی سلطنت صرف اس کی طاقت کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ اکثر اپنے وزیروں سے کہتا، دنیا میں کوئی طاقت میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وزیر خاموش رہتے، مگر ایک بوڑھا دانا شخص ہمیشہ نظریں جھکا لیتا۔ وہ جانتا تھا کہ غرور کی بنیاد ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اسی شہر کے ایک غریب محلے میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا، عمر صرف 10 برس۔ باپ برسوں پہلے وفات پا چکا تھا اور ماں شدید بیمار رہتی تھی۔ ان کا گھر کچی مٹی سے بنا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ ٹوٹی چارپائی، مٹی کے چند برتن اور ایک پرانا کمبل ہی ان کی کل کائنات تھے۔ غربت ایسی کہ کئی راتیں بھوکے پیٹ گزر جاتی، لیکن حمزہ کی ماں اسے ہمیشہ ایک بات سکھاتی، بیٹا، انسان سے امید کم رکھو، اللہ سے امید کبھی مت چھوڑو، اور یاد رکھنا، یتیم کی دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ حمزہ ہر صبح بازار جاتا، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتا، بوجھ اٹھاتا، پانی بھرتا اور چند سکے ملتے ان سے آٹا لے آتا۔ کئی لوگ ترس کھاتے، مگر کئی اس پر چیختے بھی۔ حمزہ صبر کرتا رہا، کیونکہ اس کے پاس ایک طاقت تھی، دعا۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ بادشاہ نے ایک عظیم جشن کا اعلان کیا، محل کے سامنے چراغاں ہوا، بازاروں میں خوشبوئیں بکھری گئیں، ہر طرف شور اور خوشی کا سما تھا۔ مگر اس دن حمزہ کی ماں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ حمزہ، جی امی۔ بیٹا، آج دوا لے آنا، سینے میں بہت درد ہے۔ حمزہ گھبرا گیا۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا بازار پہنچا، ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان۔ چچا، کوئی کام دے دیں، ابھی وقت نہیں، مجھے دوا خریدنی ہے۔ ہٹ لڑکے، جشن کے شور میں کسی نے اس کی نہ سنی۔ وقت گزر رہا تھا، ماں کی سانسیں شاید کمزور ہو رہی تھیں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے سوچا، محل کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہیں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ وہ دوڑتا ہوا محل کے قریب پہنچا، لیکن وہاں شاہی جلوس گزر رہا تھا۔ سپاہی چیخ رہے تھے، راستہ خالی کرو، پیچھے ہٹو۔ حمزہ نے ہاتھ اٹھایا، مجھے جانے دو، میری ماں بیمار ہے۔ ایک سپاہی نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ حمزہ زور سے زمین پر گرا، اس کے ہاتھ میں پکڑے سکے مٹی میں بکھر گئے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے سکے جمع کرنے لگا، اس کی سانسیں تیز تھیں۔ تبھی بادشاہ کی سواری اس کے سامنے آ کر رکی۔ حمزہ نے ہمت جمع کی، یہ اس کا آخری موقع تھا۔ اس نے پوری طاقت سے پکارا، بادشاہ سلامت۔ جلوس رک گیا، خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے ناگواری سے دیکھا، کون ہے یہ؟ سپاہیوں نے جواب دیا، ایک غریب یتیم حضور۔ حمزہ کی آواز کانپ رہی تھی، میری ماں بیمار ہے، مجھے دوا چاہیے، محل کے طبیب سے مدد چاہیے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا، اگر ہر فقیر اور یتیم کی فریاد سننے لگوں تو سلطنت کیسے چلے گی؟ پھر اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھا، اسے ہٹا دو۔ یہ الفاظ تیر بن کر حمزہ کے دل میں اتر گئے، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ لیکن اگلے لمحے کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ۔ چند لوگ کانپ اٹھے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، اگر زمین کا بادشاہ میری نہیں سنتا تو سن رہا ہے۔ ایک پوس، پھر وہ الفاظ نکلے جنہوں نے تخت ہلا دیا، یا اللہ، تو انصاف فرما۔ فضا عجیب خاموش ہو گئی، کئی لوگ سہم گئے۔ حمزہ وہاں سے چلا گیا۔ رات گہری ہوئی، بادشاہ اپنے شاہی بستر پر سویا، مگر اس رات سکون اس سے چھن گیا۔ اچانک اسے ایک خوفناک خواب آیا۔ اس نے دیکھا، محل لرز رہا ہے، ستون ٹوٹ رہے ہیں، تاج اس کے سر سے گر رہا ہے، اور ایک خوفناک آواز گونج رہی ہے، جس نے یتیم کی فریاد رد کی، اس کی سلطنت کمزور ہو گئی۔ بادشاہ چیخ کر جاگ اٹھا، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوئی اور
اور مصیبتوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت، شاہی خزانے میں آگ لگ گئی۔ بادشاہ سن ہو گیا۔ اگلا سپاہی بھاگتا ہوا آیا۔ سرحد پر بغاوت شروع ہو گئی۔ تیسرا وزیر آیا۔ عوام میں خوف پھیل رہا ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب کیسے؟ دربار لگا۔ نجومی آئے، حکیم آئے، وزیر آئے، سب خاموش تھے۔ آخر وہی بوڑھا دانا شخص بولا، بادشاہ سلامت، کبھی کبھی مصیبت تلوار سے نہیں آہ سے آتی ہے۔ خاموشی۔ پھر اس نے آہستہ کہا، خاص طور پر مظلوم اور یتیم کی آہ سے۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے فوراً وہ لڑکا یاد آیا۔ فوراً اسے تلاش کرو۔ سپاہی پورے شہر میں پھیل گئے۔ گلیاں، بازار، کوچے، آخر وہ ایک کچے گھر کے سامنے رکے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ حمزہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ سپاہیوں کے قدم رک گئے۔ اسی لمحے بادشاہ خود پہنچ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے محلوں سے باہر حقیقی غربت دیکھی۔ حمزہ نے بادشاہ کو دیکھا۔ آنکھوں میں درد تھا مگر نفرت نہیں تھی۔ بادشاہ کے ہونٹ کانپے۔ مجھے معاف کر دو، حمزہ نے آہستہ سے کہا۔ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ میں تو صرف ایک یتیم ہوں۔ یہ جملہ سن کر بادشاہ ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، آج تم مجھ سے بڑے ہو کیونکہ تمہارے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں۔ اللہ پر یقین۔ حمزہ خاموش رہا۔ بادشاہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ پورا کمرہ خاموش۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، اگر یہ بادشاہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اسے ہدایت دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے تاکہ کوئی اور یتیم میری طرح نہ روئے۔ دعا ختم ہوئی اور عجیب سکون پھیل گیا۔ اگلے چند دنوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئیں۔ بغاوت ختم ہو گئی۔ خزانے کا نقصان پورا ہونے لگا۔ سلطنت میں امن لوٹ آیا۔ بادشاہ بدل چکا تھا، اب اس کے حکم بدل گئے تھے۔ کوئی یتیم بھوکا نہیں سوئے گا۔ بیت المال سے وظیفہ جاری کرو۔ بیواؤں کے لیے مدد قائم کرو۔ محل کے دروازے مظلوموں کے لیے کھول دو۔ اور حمزہ، بادشاہ نے کہا، محل میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنا بیٹا بناؤں گا۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں محل میں نہیں رہنا چاہتا، میں ان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں جو میری طرح غریب ہیں۔ بادشاہ مسکرایا، پھر تو تم میرے استاد بنو۔ جب بھی میرے دل میں غرور آئے مجھے یتیم کی دعا یاد دلانا۔ سال گزرتے گئے۔ حمزہ بڑا ہو کر ایک دانا اور نیک انسان بن گیا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آتے اور جب بھی کوئی طاقت کے غرور میں مبتلا ہوتا حمزہ صرف ایک جملہ کہتا، بادشاہ کی تلوار سے زیادہ طاقتور یتیم کی دعا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، طاقت، دولت اور حکومت انسان کو بڑا نہیں بناتے، اصل عظمت رحم، انصاف اور عاجزی میں ہے۔ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جاتی اور یتیم کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔